ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر ان سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اس سیاہی سے اللہ کے کلمات، اس کے انعامات، اس کی تعریفیں لکھنا شروع کی جائیں تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اتنی ہی سیاہی اور بھی لے آئیں لیکن اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہ ہوں گے۔ اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے ایک تیسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یہ سمندر ایک تو کیا، اتنی ہی سیاہی اور تو کیا، اگر روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی کلمیں بنائی جائیں اور روئے زمین پر جتنا سمندروں کا پانی ہے اس سے 7 گنا زیادہ بھی پانی لایا جائے اور اسے سیاہی بنایا جائے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے۔ اس ذات کی جس نے اپنی کتاب مقدس میں یہ تعریف خود فرمائی ہے، ہم اس کی حمد و ثنا اور اس کی کس کس نعمت کا کیا کیا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں وہ نبی دیا، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی نے بڑی سے لے کر بڑی اور چھوٹی سے لے کر چھوٹی کوئی چیز، کوئی کام اس دنیا کو گزارنے کے لیے، زندگی کو بسر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی کہتا ہے سنا ہے سمیتو ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں بول و براز کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں صحیح کہتے ہو، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا نہیں، ہمیں بول و براز کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ اب جس دین میں اس طرح باریک سی چھوٹی سے چھوٹی اور جزئی ہماری انتہائی شخصی ضرورت کے بارے میں بھی ہدایت دی ہوں، کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس میں حکومت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہوگا؟ اسلام وہ دین ہے کہ جہاں بانی، حکمرانی، اس کا اپنا سیاسی نظام، اس کا معاشرتی نظام، اس کا اقتصادی نظام، اس کا مالیاتی، اس کا ہر قسم کا زندگی کا جو بھی شعبہ نام لے لیں، اسلام کی ہدایت اور تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ کامل و مکمل دین عطا فرمایا جس کے بارے میں اس نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دی وہ الحمدللہ محفوظ ہے مکمل طور پر قرآن کریم کی شکل میں اور حدیث شریف کی شکل میں، دونوں شکلوں میں مکمل طور پر محفوظ، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے اوپر لی ہے اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اور اس حفاظت کا نتیجہ ہے کہ دین اسلام الحمدللہ آج مکمل شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دین کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کی ٹھوکریں کھائیں اور دین کو آج انہوں نے ایک بازیچہ اطفال بنا کے رکھ دیا۔ کوئی کسی طرف کسی کی ٹانگ کھینچے چلے جا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حالانکہ قرآن ایک، نبی ایک، اسلام ایک اور شریعت ایک۔ پھر یہ ہمارے مسلمانوں میں اس قدر دھڑے بندیاں، اس قدر فرقے، اس قدر جماعتیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی امت تھے، اور تھوڑا سا عرصہ نہیں بلکہ ایک طویل عرصہ تک۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں اپنی کتاب کی تعلیم عطا فرما اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ اور امام مجاہد، تین کبار شخصیات مفسرین کی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یہ پہلے 10 قرن، آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن، 10 صدیاں، بعض اہل علم کہا کہ قرن سے مراد 100 سال نہیں بلکہ 30 سے لے کر 80 سال مراد ہے۔ بہرحال 10 قرن لوگ ایک ہی امت تھے، اور اس کے بعد شرک نے آہستہ آہستہ بالوں پر نکالنے شروع کیے اور لوگوں میں یہ سلسلہ اختلافات کا، تفرقے کا اور جماعت سازی کا، دھڑے بندی کا یہ سلسلہ آ گیا۔ اور اس وقت ہی جو آج کل ایک پنج تن پاک کا ایک نام آپ سنتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ پنج تن پاک جو ہے وہ لوگوں نے گھر لیے، کھڑے کر لیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں۔ اس زمانہ میں اس اختلافات کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو لے لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، مسلمان ایک جماعت تھے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سورہ مائدہ آیت 48 میں فرمایا اللہ چاہتا تو تمہیں ایک جماعت رکھ سکتا تھا، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مسلمان ایک تھے، آپ نے 23 برسہ پیغمبرانہ زندگی گزاری، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، امت ایک تھی۔ خلفائے راشدین چاروں کا زمانہ امت ایک تھی، صحابہ کرام کا 100 برس کا زمانہ امت ایک تھی، بلکہ تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ پہلے 200 سال تک امت ایک تھی۔ کوئی دھڑے بندی، کوئی اختلاف، کوئی انتشار، کوئی جماعتیں اور کوئی یہ ہماری پارٹیز نہیں تھی۔ اور دوسری اور تیسری صدی جیسا کہ معروف ہے، خود ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں کی دوسری اور تیسری صدی ہے، ان کی زندگی میں امت ایک تھی۔ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کی زندگی میں کوئی اختلافات تھے۔ خود ائمہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے شاگرد ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 400 سال پہلے امت ایک رہی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ امت میں ان دھڑے بندیوں نے، جماعتوں نے، فرقوں نے دخل اندازی شروع کر دی، اور پھر عجیب انداز ہمارے مسلمانوں نے اختیار کیا۔ جو 400 برس تک مسلمان قرآن کریم اور حدیث رسول پر عمل کرتے رہے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ غیر خدا پر تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے؟
400 سال تک یہ ہمارے جو آج بڑے بڑے مذہبی فرقے بنے ہوئے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، پہلے 400 برس تک یہ نام نہیں ملتے، اس کے بعد یہ سلسلے شروع ہوئے۔ اور اگر ہم پوری ذمہ داری سے ان ائمہ کرام کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ فرقے آج بھی ختم ہو سکتے ہیں، آج بھی وحدت امت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں شاید وہ باتیں منظور نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخی اعتبار سے چاروں اماموں میں سے پہلے امام آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اقوال میں، اپنے ارشادات میں فرمایا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب بھی کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو کر تمہارے سامنے آ جائے، سمجھ لو کہ وہی حدیث میرا مذہب ہے، وہی میرا فتویٰ ہے، وہی میرا قول ہے۔ اور امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی عالم ہی ہیں، اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی امام صاحب کے بعد بھی، امام صاحب کے وفات پا جانے کے بعد بھی کوئی صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہی حدیث امام صاحب کا اپنا مسلک ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ کر، یہ ارشاد فرما کر بری ہو گئے۔ اب ذمہ داری ہے میری، ذمہ داری ہے آپ کی، ذمہ داری ہے ان کی جو اپنے آپ کو حنفی کہلوانے پر فخر کرتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانتے۔ اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، بلکہ امام شافعی کے اقوال انہی معنوں میں، انہی مفہوم میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن حنبل کے، چاروں اماموں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب بھی صحیح حدیث آ جائے اسے قبول کر لو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ صحیح حدیث آ جائے، میرا قول اس حدیث سے ٹکرائے، اضربوا قولی بارض الحائط، میرے قول کو دیوار پر مارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو۔ اب وہ بری ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جماعتوں کو، دھڑے بندیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ اگر فہم میں، جیسا کہ عموماً فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی بات کو سمجھنے میں، فہم میں اختلاف آیا، لہذا جماعتیں الگ الگ ہو گئیں، اس فہم کو کیا اکٹھے نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اپنی غلطیاں نکال لی جائیں، انشاءاللہ العزیز امت کی وحدت دوبارہ قائم ہو سکتی ہے۔ اور اس امت کو وحدت کے ہار میں پرونے کا صرف یہی ایک نسخہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی ذاتی آراء، اپنے ذاتی فتووں، اپنی ذاتی فقہوں کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان لے۔ آج ہی ہم اگر یہ کام شروع کر دیں تو یقین مانیں کہ ایک ایک کر کے سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے درمیان سے اختلافات اٹھتے جائیں گے، مسائل پر اجتماع ہوتا جائے گا، وحدت امت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ اختلاف اگر کوئی کہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ کبھی رائے کا یا سمجھ کا اختلاف پہلے لوگوں میں نہیں تھا، اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی موجود ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، لیکن ان کا اختلاف ہماری طرح نہیں تھا کہ اگر رائے کا، سمجھ کا، فہم کا اختلاف ہو جائے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ صحابہ کرام میں اختلاف موجود ہے، حتیٰ کہ سب سے پہلا اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت و حیات کے بارے میں صحابہ میں ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں یا نہیں، سب سے پہلا امت میں اختلاف اس موضوع پر ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس اختلاف کو فوری طور پر قرآن کریم کے حوالے سے حل کیا اور بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گئی۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ جس نے کہا محمد رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ یہ جلیل القدر انسان کس طرف آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی بات سنی، پتہ چلا کہ عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا کہنے والے کی گردن اتارنے کی تیار کھڑے ہیں۔ اسی وقت آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے،
آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور صحابہ کی جماعت میں آگے جہاں عمر فاروق تلوار نکال کر کھڑے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوٹا سا خطبہ دیا اور فرمایا وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تھے اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول جو ہیں اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ فوت ہو جائیں یا میدان جہاد میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور ساتھ ہی ایک جملہ جو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، جو محمد کو الوہیت کے درجے پر فائز سمجھتا تھا، وہ سمجھ لے کہ آج اس کا خدا مر چکا ہے۔ فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو اپنا الہ اور معبود مانتا تھا، اس کا اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خاص عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ جس نے کہا نبی فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی جان نکال دوں گا، اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، میں نے پہلے اس پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، مجھے یوں لگا کہ جیسے آج یہ آیت نازل ہو رہی۔ مسئلہ اٹھا، اختلاف سامنے آیا، قرآن کریم کی آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور سارے اختلافات جو ہیں اسی وقت مٹ گئے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات پیدا ہوتے تھے سمجھ کے، لیکن اس طرح کے، اور ان کو اس انداز سے قرآن کی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حل کر لیا جاتا تھا۔ دوسرا اختلاف اسی موقع پر یہ پیدا ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے۔ تیسرا اختلاف اسی مجلس میں یہ پیدا ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں کھودی جائے۔ صحابی نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے سنا ہے کہ کوئی نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ حدیث کی بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ گیا، اب کسی نے وہاں ایک ذرہ بر بھی تعامل نہیں کیا کہ اب اس کو مانے یا نہ مانے، بات ختم ہوگی۔ اگر کہیں اختلاف ہو، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، ان کو ان کے سامنے پیش کریں، اس اپنے اختلاف کو قرآن اور سنت پر پیش کریں، منٹوں میں اختلاف حل ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار ہو تب ہے۔ وہ مسئلہ جس مسئلہ پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، وہ اب ہمارے درمیان پھر سے موجود ہے۔ نبی زندہ ہے، نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز جس طرح ہماری عام زندگی ہے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ازواج مطہرات پیش فرمائی جاتی ہیں اور آپ شب باشی فرماتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اختلاف آج جو ہمارے مابین موجود ہے، اگر صحابہ کرام کے طریقہ کو آزمائیں، صحابہ کرام نے اس اختلاف کو جس طرح ختم کیا تھا وہی طریقہ آج ہم اپنائیں، وہ اختلاف پھر ختم ہو سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ نہیں، آپ ہمارے جتنے بھی فقہی اختلافات ہیں، ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اپنی اپنی بات کہی اور چلے گئے، اور وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو بری ذمہ کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں صحیح حدیث آ جائے اس کو لے لو، ہماری بات کو چھوڑ دو۔ اب اگر ایک آدمی اپنے آپ کو حنفی کہلواتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں مانتا تو کیا اسے حنفی مانا جا سکتا ہے؟ کہلوانے کو شافعی کہلوانے پر فخر محسوس کرتا ہے، امام شافعی کی بات نہیں مانتا۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل
وہ چاروں جو کچھ کہہ کر گئے ہیں اگر ان کے اس ایک ایک قول کو لے لیا جائے تو ہمارے اختلافات آٹومیٹک ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری اب روزی روٹی کے دندے ہی کچھ ان اختلافات کے ساتھ اٹیچ ہو کے رہ گئے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر آج ہم مل کر بیٹھنا شروع ہو جائیں تو یہ ہماری جمعراتیں، ہماری یہ 11ویاں، ہمارے یہ چہلم، ہماری یہ میلادیں اور ہمارے یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کیسے چلے گا؟ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی قرآن کریم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان پر اپنے مسائل کو، اپنے اختلافات کو پیش کرتے جائیں، ایک ایک کر کے اختلافات ختم ہوتے جائیں گے. آج آ کے چند مسائل رہ جاتے ہیں جنہیں اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے، وہاں آ کے بات رکے گی. باقی سارا دین تو کم از کم قبول کر لیا جائے. مسائل کی بات آئے قرآن پیش کریں، سوال کی جواب دینے کے لیے قرآن کریم کی آیت یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کریں، اور پھر اس کو ماننے کے لیے ہمارے یہاں ایک دوسرا المیہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے حدیث پیش کی جائے تو وہ کہیں گے کہ کیا ہمارے مولویوں کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ یہاں بیٹھ کر جدہ میں اگر میں یہ بات کہوں کہ فلاں بات حدیث شریف میں آئی ہے، ہمارے کتنے بھائی ہوں گے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اس بات پر عمل نہیں کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے مولویوں کو یہ حدیثیں معلوم نہیں تھی، آج یہ مولوی حدیثیں سنا رہا. غرض یہ ہے کہ جب بات سامنے آ جائے تو اسے قبول کر لیں. اب ہیلے بہانے حجتیں ادھر کی اور ادھر کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شاف مایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے مابین کوئی تنازع ہو جائے تو اس تنازع کا حل صرف اللہ اور اس کے رسول ان دو کے پاس موجود ہے. اگر تیسری جگہ لے کے جائیں گے تو تنازع کم نہیں ہوگا بلکہ تنازع بڑھے گا. اس کلیہ کو، اس قاعدہ کو اگر آج بھی ہم کسی بھی جگہ ملائیں، علماء کرام کو بٹھا لیں، انہیں کہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، دیگر ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، مسائل کو ایک ایک کر کے پیش کرتے جاؤ، قرآن کریم اور حدیث رسول کے سامنے لاتے آؤ. جن جن باتوں میں قرآن کریم کی، حدیث شریف کی نصوص موجود ہے کم از کم ان پر تو اتفاق کر لو، جن میں واضح نصوص موجود ہیں. اگر اس کلیہ کو ہمارے بھائی، ہمارے علماء کرام اپنا لیں تو وہ اہل سنت بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی اجتہادی مسائل کی حد تک جا کر اگر وہ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہلوانا فرض یا واجب سمجھتے ہیں وہ بھی کہلواتے رہیں. لیکن پہلے ہمارے لیے ضروری ہے حنفی بعد میں ہوں، پہلے اہل سنت تو بنے. شافعی بعد میں ہوں، پہلے اہل سنت تو ہوں. مالکی اور حنبلی بعد میں، پہلے آپ اہل سنت تو بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں. اگر اس انداز سے ہمارے لوگ مسائل کو پوچھنا، مسائل کو سمجھنا شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ امت میں سے یہ جو روزمرہ کے بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں جن کے نتیجہ میں آج امت انتہائی کمزوری میں مبتلا ہو چکی ہے، یہ کمزوریاں انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی اور معاملہ جو ہے وہ امت میں اتحاد کی شکل میں امت ایک قوت اختیار کر جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سوال ہیں جو دیے گئے ہیں اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی طے ہے، آدھے گھنٹے کے اندر ہی کچھ کہنا بھی ہے، سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میرے پاس جو سوالات آئے ہیں میں ایک ایک کر کے ان کے جوابات ذکر کرتا ہوں. جہاں میرا وقت ختم ہو جائے گا سوال مجھے دے دیجیے، میں پڑھتا ہوں تاکہ کوئی ایسے سوال نہ نہیں میں دیکھ لوں گا ساتھ ساتھ ہی، کوئی ایسی بات. پہلا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کتنے دنوں میں کرنا چاہیے اور لڑکے کے لیے کتنے جانور اور لڑکی کے لیے کتنے جانور ہونے چاہیے. تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچے کے ولادت کے 7ویں دن یوم سابعہ، حدیث شریف میں الفاظ موجود ہیں، بچے کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. یہ سنت رسول ہے. لیکن اگر کسی آدمی کے پاس کچھ مالی تنگ دستی ہے، کمزوری ہے اور وہ صرف 1 ہی جانور ذبح کر دیتا ہے تب بھی اس کی طرف سے وہ انشاءاللہ العزیز عقیقے کی سنت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن اصل اور صحیح تر یہی ہے کہ وہ 2 جانور لڑکے کی طرف سے اور 1 لڑکی کی طرف سے دے اور یہ 7ویں دن ہونے چاہیے. لیکن اگر کوئی مجبوری، کسی وجہ سے کوئی سبب ایسا بن گیا ہے کہ 7ویں دن نہیں دے سکتا
تو بعض آثار کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ 14ویں دن دے لے، اور اگر 14ویں دن بھی نہیں دے سکتا تو آخر جو عقیقے کا مسنون وقت ہے وہ ہے 21واں دن، 7ویں دن، 14ویں دن اور 21ویں دن، اس کے بعد عقیقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ معروف ہے کہ زندگی میں جب بھی چاہیں عقیقہ کر لیں، آپ جب بھی چاہیں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کریں، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا اجر و ثواب ہوگا، صدقہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ مقبول ہوگا، لیکن اس سے لفظ عقیقہ جو ہے وہ نکل جائے گا، کیونکہ وہ اپنی مخصوص ایام کے اندر ہے۔ 7ویں دن عقیقہ، 14ویں دن عقیقہ، 21ویں دن عقیقہ، اس کے بعد آپ دیجئے، صدقہ ہو جائے گا، اور صدقہ رد بلا ہے، انشاءاللہ بچے کو اس کا بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر کوئی شخص باوجود معلوم ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح نہیں پڑھاتا، نامعلوم اس شخص کا عقیدہ بھی کیسا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، جبکہ وہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، جیسا کہ مختلف سنتیں ہیں، آمین ہے، رفع دین ہے، رفع سبابہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسئلہ جو ہے وہ سنتوں کو چھوڑنے کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ ہے انسان کا عقیدہ۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور وہ رفع دین بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں شیعہ رفع دین کرتے ہیں، وہابیوں سے بھی وہ زیادہ رفع دین کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اہل سنت کی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی رفع دین کرتا ہے یا نہیں، یا فلاں کام کرتا ہے یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا اسلامی طور پر عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، اس میں دوسری کوئی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کریں کہ آدمی امام آپ کا صحیح العقیدہ ہو۔ لیکن اگر آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، راستے میں کہیں نماز پڑھنے کا موقع آ گیا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جماعت کرا رہا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اب یہ پہلے تلاش کریں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، کون ہے، یہ رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ان باتوں کو چھوڑیں۔ آپ چلتے ہوئے ان مسائل کی وہاں ضرورت ہے جہاں آپ نے امام مقرر کرنا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ امام مقرر کریں تو وہ امام لیں جو صحیح العقیدہ ہو اور ساری سنتوں پر عمل پیرا ہو، آپ میں سے سب سے بہترین انسان ہو۔ اور اگر آپ نے کسی جگہ مستقل نماز پڑھنی ہے تو اس جگہ بھی دیکھیں کہ وہ امام کیا صحیح العقیدہ ہے یا نہیں۔ لیکن اگر سفر کے دوران کہیں کوئی کبھی کبھار والی نماز ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اتنی چھان پھٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہمارا بڑا آسان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک خادم بھی تھا، اوپر سے پانی کا چھینٹا آیا اور خادم نے فوری طور پر کہا کہ بھائی کیا یہ پانی تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم پانی کا چھینٹا سمجھیں گے، اور بات ختم ہو گئی۔ یعنی زیادہ کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آپ نے نماز پڑھنی ہے، اب وہ پہلے دیکھیں کہ وہ امام کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ نے مستقل کوئی امام رکھنا ہے یا مستقل امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ وہ صحیح عقیدہ کا مالک ہو۔ 10 عورتوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے، سب عورتیں جمع ہو کر پڑھتی ہیں، پھر مٹھائی کھائی جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ 10 عورتوں کی کہانی کیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی کہانی بڑی مشہور ہے، اور ایک لکڑہارے کی کہانی بھی مشہور ہے۔ یہ جدہ میں آ کر مجھے 10 عورتوں کی کہانی کا پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہے۔ لکڑہارے کی کہانی، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پر وہ بڑی پڑی جائے گی، اور ابھی چند دنوں کے بعد 22 رجب آئے گی، تو اس وقت کنڈے بھی بھرے جائیں گے، پوریاں بھی بانٹی جائیں گی، اور اندر ہی اندر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں۔ کنڈے پکاتے ہیں، پوریاں بھرتے ہیں، بانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اندر ہی پکتے ہیں، اندر ہی بٹتے ہیں، اور اندر ہی کھائے جاتے ہیں۔ اب جس چیز کو یہ باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں، لگتا نہیں کہ اس دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، اندر ہی پکتے ہیں، اندر ہی بٹتے ہیں، اندر ہی کھائے جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 22 تاریخ، جس تاریخ کو یہ کنڈے بھرے جاتے ہیں یا بانٹے جاتے ہیں، اس تاریخ کا کیا تعلق ہے اس کنڈوں کے ساتھ؟ یہ جو خوشی منائی جاتی ہے کنڈے بانٹ کر یا پوریاں بانٹ کر، یہ خوشی کس سلسلہ میں ہے؟
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کے کنڈے دینے ہیں۔ اب تاریخ نکال کر دیکھ لیں، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق پیدا ہوئے، جو ہمارے یہاں عادت ہے کہ کسی کی ولادت منا دی، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق فوت ہوئے، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی شادی ہوئی، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ یہ خوشی کس بات کی منائی جاتی؟ آخر سبب کیا ہے؟ اور جب سبب تلاش کریں گے تو سبب نکل آتا ہے 22 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کی خوشی میں یہ کنڈے شیعہ نے بھرے، یہ کنڈوں کی رسم شیعہ نے ڈالی، اور ہمارے اہل سنت کا سادگی کہیں یا احمقانہ پن کہیں، باہر سے کچھ بھی آئے قبول کیے چلے جا رہے ہیں۔ کام شیعہ نے شروع کیا، اہل سنت بڑھ رہے ہیں۔ آج اتنے کنڈے شیعہ کے گھروں میں نہیں پکتے جتنے اہل سنت کے گھروں میں پکتے۔ تعزیہ شیعہ نے شروع کیا، آج مسلمان اہل سنت کہلوانے والے ہمارے پاکستان میں بعض شہروں میں اتنے بڑے، خاص طور پر ملتان شریف جو بڑا مشہور ہے ان کھاتوں میں، ملتان میں اہل سنت کا تعزیہ شیعہ کے تعزیے سے بڑا نکلتا ہے۔ باہر سے کچھ بھی آئے ہم آنکھیں بند کر کے قبول کیے چلے جا رہے ہیں، اور انہی میں سے حضرت فاطمہ الزہرا بی بی کی کہانی ہے، انہی میں سے ایک حضرت زینب کی کہانی بھی معروف ہے، اور انہی میں سے یہ لکڑہارے کی کہانی ہے کنڈوں والی، اور یہ آپ نے کوئی 10 عورتوں کی کہانی سنا دی ہے آج۔ یہ میرے لیے بہرحال ایک نئی چیز ہے، یہ اسی کھاتے میں اس کو بھی لکھ لیں کہ جس کا کوئی ذکر کتاب و سنت میں کہیں نہیں ملتا۔ اور اس 10 کنڈوں والوں نے مدینہ منورہ میں بادشاہ بنا لیے، وزیر بنا لیے، وزیر محل بنا لیے، جبکہ اس زمانے میں نہ کوئی بادشاہ تھا نہ وزیر تھا، خلافت کا دور تھا۔ اور کنڈے، حلوے اور پوریاں یہ بھر کر کہتے ہیں، امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ دے کر مراد مانگے پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا آ کے گریبان پکڑ لے۔ یہ دعوے اس خاندان نبوت کے فرد سے کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ساری کی ساری ہمارے کھانے پلانے والے لوگوں کی اپنی ہی چالیں ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ سنا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں سعودی عرب میں بھی ایک مسلک پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ حنبلی ہے یا مالکی ہے یا کیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا کوئی اور مسلک ہے جس پر شریعت کا نظام ہے۔ یہ ایک سوال ہے بیچارے کسی ذہنی طور پر پریشان آدمی کا، اور یہ پرچی ہے میرے لیے کہ بھائی تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے نیک عمل کرنے کی اور آپ سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔